ایک سوال عرفان انصاری صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ اس پر نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ وہ ہم آپ کو دکھا دیں، یہ ہے اصل میں یہ فارم ہے اس طرح کا، شاید آپ کو پورا صاف دکھ گیا ہوگا۔ تو یہ جو فارم ہے اس میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی سجدہ کرنے میں۔ دارالعلوم میں اصل میں ایک فتویٰ لیا گیا تھا، استفتاء لیا گیا تھا اس تعلق سے، تو اس میں تو یہی کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ شاید دوبارہ اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ مفتی صاحب کو جس نے دکھایا ہوگا تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا دکھایا ہوگا۔ اب چھوٹا سا ٹکڑا آپ اگر اس کو یوں دبائیں گے تو وہ ہلکا سا وہ دبتا ہے، اگر اس طرح اس کو دبائیں گے تو اس کو کچھ کہتے ہیں شیٹ، یہ جو عام طور سے مسجد کے نیچے بچھائی جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا فارم، یہ فارم نہیں ہوتا، اسپنچ بھی نہیں ہوتا، یہ دوسرے اسٹائل میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو تھرماکول کر کے کچھ اس طرح کا وہ کرتے ہیں اس کو، بہرحال تو اس میں اگر آپ الگ سے اس کو یوں دبائیں تو دبے گا، لیکن آپ اگر اس کو ٹائٹ کر کے بچھا دیں اور اس کے اوپر کوئی دری یا جائے بچھا دیں تو اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مفتی صاحب نے چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا ہوگا، اس کو دبایا ہوگا تو حکم لگا دیا، لیکن مفتی صاحب نے اس طرح اس کا نہیں دیکھا ہوگا کہ جب باقاعدہ بچھا کر کے اس میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب ہندوستان کے تقریباً ہر جگہ مسجدوں میں نیچے دری یا چٹائی یا اس کے نیچے عام طور سے یہ فارم بچھا دیا جاتا ہے، تو اس میں گھٹنے وغیرہ کی دقت بھی نہیں آتی جن کو گھٹنے پریشانی ہوتی ہے۔ اور جو اصل بات ہمیں کہنا وہ یہ کہ سختی بھی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر نرمی ہے تو سجدہ نہیں، تو جیسے روئی کا گدا دبتا چلا جا رہا ہے، پیشانی ٹکے نہ، ہم اس کی مثال دیں جیسے آٹا گندھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس آٹے میں اگر سجدہ کریں گے دبائیں گے تو وہ دبتا چلا جائے گا۔ تو ایسی اگر کوئی چیز پلپلی یا اس طرح کی کوئی ہے کہ آپ اس پر دبائیں تو پیشانی ٹھہرے نہ، دبائیں دبتی چلی جائے گی، تو اس میں سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ صورت نہیں ہے، اس میں باقاعدہ پیشانی ٹھہر جاتی ہے، اوپر سے باقاعدہ جب اس کو اچھی طرح بچھا دیا جاتا ہے، بچھانے کے بعد آپ اس پر دری یا اس پر جائے نماز بچھا لیں تو باقاعدہ ٹائٹنس یعنی سختی پیشانی کو محسوس ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ پیشانی دھستی چلی جائے یا دبے۔ تو ایسی اس اعتبار سے بلا کراہت اور بے تکلف اس میں نماز ہو جائے گی۔ رہا دارالعلوم کا فتویٰ، تو ظاہر بات ہے کہ مفتی صاحب کو اگر آپ الگ سے دکھائیں گے تو ممکن ہے وہ اس بات کو صحیح طور پر تجزیہ اس کا نہ ہو سکے، لیکن اگر مفتی صاحب کو آپ اس جگہ جا کر کے نماز پڑھوا دیں اس مسجد میں جہاں وہ باقاعدہ بچھائے، تو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے نیچے کوئی اس طرح کا فارم بچھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے اندر باقاعدہ سختی محسوس ہوتی ہے۔ اور اب 80-90% نہیں بلکہ تقریباً 99% مسجدوں میں وہ نیچے فارم بچھایا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں ہم نے ایک مثال دی تھی کہ جو ریاض الجنہ میں مسجد نبوی میں جو قالین بچھی ہوئی ہیں وہ بھی اتنی موٹی ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس میں دبائیں تو دبتا چلا جائے گا۔ تو کیا جتنی نمازیں مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں جہاں وہ قالینیں بچھی ہیں کیا نماز نہیں ہوگی؟ ظاہر بات ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بھی پیشانی ٹک جاتی ہے، اگرچہ وہ نرم سافٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جا کر کے حالانکہ گنجائش ہوتی ہے آپ دبائیں تو اور پیشانی دب جائے گی، لیکن پھر بھی چونکہ ٹائٹنس موجود ہے، پیشانی کو سختی موجود ہوتی ہے، اس لیے اس میں نماز ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ سختی اس میں محسوس ہوتی ہے جتنی وہاں قالینوں میں ہے۔ اور وہیں کی کیا بات ہے، بہت سی ہم نے بمبئی وغیرہ کی مسجدوں میں قالینیں دیکھی ہیں جو بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، تو وہ چیز تو وہاں پر بھی ہے، لیکن پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ اس میں سختی محسوس ہوتی ہے لہذا بے تکلف نماز ہو جائے گی۔ اور ہمارا تو مشورہ ہے کہ جن مفتی صاحب سے جس نے فتویٰ اس طرح کا لیا ہے ان مفتی صاحب کو اگر اس مسجد میں آپ لے جا کر کے نماز پڑھا دیں جہاں نیچے وہ بچھا ہوا ہے اور اوپر باقاعدہ جائے نماز ہے تو ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہاں احتیاط اس میں کر لیں کہ خالی اس پر نماز نہ پڑھیں، کہ کبھی کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو شک شبہ رہے گا کہ ہوئی کہ نہیں، اس پر باقاعدہ جائے نماز بچھا لیں، آپ تجربہ کریں گے آپ کو اس میں سختی محسوس ہوگی۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا اشکال حل ہو گیا ہوگا، اور دارالعلوم کے فتوے کو بھی غلط نہیں کہیں گے، وہ اپنے طور پر انہوں نے دیا ہے، بعد میں دوسری رائے بھی آئی ہیں، اور اگر ان مفتی صاحب کو باقاعدہ آپ لے جا کر کے پڑھا دیں تو وہ بھی اپنی رائے بدل دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ 1 انچ کا ٹکڑا پیش کرنے کے بعد وہ کبھی کبھی پوری نوعیت سمجھ میں نہیں آتی، اس پس منظر میں وہ فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو بھی آپ سن لیں، اور ہمارا جو پرانا
ویڈیو پڑا ہوا ہے جدید مسائل میں، اس کو بھی آپ سن لیں، انشاءاللہ اشکالات حل ہو جائیں گے۔